अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आई होप आपने ये पिछला जो लेक्चर है उसको सुन लिया होगा। हमने वहाँ आइडियोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की थी। आज उसी से कनेक्टेड नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं कि द सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी एज अंडर, यानी इसके जो आइडियोलॉजी के ज़राए हैं, सोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं। नंबर 1 पे आपसे डिटेल है उसकी। कुछ पॉइंट्स हैं: कॉमन रिलीजन, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स। यानी ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि सोर्सेज हैं आइडियोलॉजी के, यानी आइडियोलॉजी के ज़राए हैं। इनकी बुनियाद पर भी आइडियोलॉजी का होना ज़रूरी है। Religion is not merely a set of prayers, but it affects the entire social life of a nation. کہ مذہب جو ہے وہ صرف دعائیں اور عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی سوری معاشرتی زندگی کا قومی طور پر ایک نچوڑ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ ان دا 19th century، لیکن 19ویں صدی میں many ہندوز موومنٹس سچ ایز دا آریہ سماج اینڈ براہمو سماج، یہ سارے جو لوگ تھے، یعنی جو طبقات تھے ہندوؤں کے، موومنٹ ان کی جو وہ تھیں، تحریکیں تھیں، موومنٹس تحریکوں کو کہتے ہیں، آریہ سماج کی اور براہمو سماج کی، بگین ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، وہ بر صغیر میں شروع ہو گئی ہندوستان میں، وچ ور انٹینڈیڈ ٹو پروپیگیٹ ہندوازم اینڈ برنگ ڈاؤن مسلم، جن کا کام بس یہی تھا کہ ہندوؤں کو پروان چڑھانا تھا اور مسلمانوں کو کم تر ظاہر کرنا تھا۔ دا فاؤنڈر آف آریہ سماج پنڈت دیانند سراسوتی، یہ اس کا نام ہے، جو اس کا لیڈر تھا آریہ سماج کا، یہ آپ نے MCQs کے طور پر یاد رکھنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ ہیڈ کراسڈ آل دا لمٹس، اس نے تو ساری حدیں پار کر دیں، جسے کہتے ہیں ہندوؤں کو نوازنے کے لیے۔ ہی اسٹارٹیڈ اے پروگرام کالڈ شدھی، اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام ایسا یعنی وہ جاری کیا تھا، وچ ہیز ایمڈ ایٹ فورسیبلی کنورٹنگ نان ہندوز انٹو دا ہندوز، جو کہ وہ ان کا کام یہی تھا بس کہ جو نان ہندوز ہیں یعنی مسلمان وغیرہ ہیں ان کو ہندو بنایا جائے۔ دیٹ از ٹو کلین دیم اکارڈنگ ٹو ہندو مائنڈ، یعنی ان کے مطابق ان کا ذہن واش کیا جائے، ہندوازم کی طرف ان کو لایا جائے۔ راجا رام موہن رائے، یہ جو بندہ تھا، دا فاؤنڈر آف براہمو سماج، یہ اصل میں اس نے بنائی تھی براہمو سماج، اور آلسو یوز ٹو اسپیک اگینسٹ مسلمس آؤٹ آف مسلمس ہاسٹیلٹی، مسلمانوں کی نفرت کے بارے میں یہ مسلمانوں ہی کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا تھا۔ دا کانگریس گورنمنٹ 1937 سے لے کر 39 تک، جس کا سلسلہ چلتا رہا، ری انفورسڈ دس نوشن، انہوں نے اس کو طاقت دی، ری انفورس کیا یعنی اسٹرینتھن کیا، اینڈ اٹ بیکیم ڈیفیکلٹ فار دا مسلم، لہٰذا آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا چلا گیا، ان دا یونائٹڈ انڈیا، اس متحدہ ہندوستان میں، ٹو مینٹین دیئر ریلیجیس آئیڈینٹی، کہ وہ مذہبی طور پر اپنی کوئی شناخت بنا سکیں، یہ سارا سلسلہ مشکل ہو گیا۔ اس پیراگراف میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ہندوازم کو جو پروان چڑھانے کا سلسلہ تھا، وہ ایک آئیڈیالوجی کو رکھنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مذہبی لحاظ سے دو سماج جو تھے، دو گروپ جو تھے وہاں بنے ہوئے تھے ہندوؤں کے، آریہ سماج اور براہمو سماج، ان دونوں یعنی گروپس نے مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا اور ہندوؤں کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، اور ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ خاص طور پر یہ جو نام لیا جاتا ہے آریہ سماج کا جو تھا، پنڈت دیانند سراسوتی، اس نے تو بالکل مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام چلا رکھا تھا جس کا نام تھا شدھی، جس میں مقصد یہ تھا کہ وہ جتنے بھی نان ہندو سے ہوتے تھے، یعنی جو ہندو نہیں تھے، ان کو زبردستی ہندو بنایا کرتے تھے، اور باقی جو ان کا گروپ تھا راجا رام موہن رائے کا، جو کہ براہمو سماج کا تھا، اس نے کیا کیا، وہ عموماً مسلمانوں کے خلاف ہی بولتا رہتا تھا، تو اور رہی صحیح کثر تھی وہ کانگریس نے پوری کر دی تھی، اور اس نے ان ہندوؤں کو اتنی طاقت دے دی کہ مسلمانوں کو اپنی سیاسی شناخت رکھنا مشکل ہو گیا۔ یہ پیراگراف جو ابھی میں نے پڑھا ہے کامن ریلیجن، اس کے اندر یہی ڈسکرپشن دی گئی ہے۔ کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز، یعنی مشترکہ سیاسی جو مقاصد تھے، اس کی بنیاد پر بھی آئیڈیالوجی کا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ بیکاز آف کامن پولیٹیکل آبجیکٹیو، مشترکہ سیاسی مقاصد،
many notions of the world struggled for nations ہیں بہت ساری اس وقت جو قومیں آباد تھیں انہوں نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ دیئر انڈیپینڈنس اپنی آزادی کے لیے ود دا ارائیول آف دا برٹش جیسے ہی یہ انگریز آ گئے تھے دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ایمرجڈ ان دا انڈین سب کانٹیننٹ لہٰذا جو جمہوریت کا ایک سلسلہ تھا وہ ایک بر صغیر میں شروع ہوا جس وقت انگریزوں نے حکومت سنبھالنا شروع کی ان وچ گورنمنٹ representatives were to be elected by vote لہذا جس میں اب مسئلہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی نمائندے تھے ریپرزنٹیٹیوز ان کا ووٹ کے ذریعے ہی انتخاب ہونا تھا دا مسلمز ور ان مائنورٹی لیکن مسلمان جو تھے مائنورٹی میں تھے اقلیت میں تھے یعنی کم تعداد تھی بائی پاپولیشن ان دا انڈین سب کانٹیننٹ جہاں تک انڈیا میں برصغیر میں مسلمان اس کا تعلق تھا انڈیا کے تعداد میں مسلمانوں کا تعلق تھا دیر فور دا شیئر آف دا مسلمس ان دا گورنمنٹ واز اسمال لہٰذا ان کا جو حصہ تھا شیئر تھا وہ بھی کچھ کم ہی تھا دا آئیڈینٹی آف دا مسلمز اسٹارٹیڈ ٹو ایمرج ڈیو ٹو دا کانشیسنیس گیون بائی دی نیو پولیٹیکل سسٹم لہذا مسلمانوں کے اندر اپنی جو شعور پیدا ہوا وہ صرف اور صرف نیا جو نظام آیا تھا سیاسی نظام اس کے ذریعے یہ شعور آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا تو اسے کہتے ہیں کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز نمبر 3 پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیو تعلیمی ان کے مشترکہ مقاصد کس طرح کے تھے کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز آر آلسو دا سورس آف اے نیشنس آئیڈیالوجی یہ بھی ایک جو ذریعہ بن گیا مسلمانوں کے لیے علیحدہ نظریہ رکھنے کا آفٹر دا آکوپیشن آف دا سب کانٹیننٹ برصغیر پر جس وقت وہ قبضہ ہو گیا دا برٹش انٹروڈیوس دا سسٹم آف ایجوکیشن انگریزوں نے لہٰذا ایک نظام تعلیم کو متعارف کروا دیا ان وچ دا انگلش لینگویج ہیلڈ دا سینٹرل پوزیشن جہاں پر انگلش لینگویج کو خاص طور پر مرکزی حیثیت دے دی گئی دا مسلم اسکالر جو تھے ریئیکٹڈ ٹو اٹ انہوں نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا اینڈ ڈکلیئرڈ اور یہ اعلان کر دیا دیٹ دا لرننگ آف انگلش لینگویج واز اگینسٹ اسلام کہ یہ بالکل لینگویج جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے مخالف ہے اصل میں یہ آئیڈیا اس کو غلط تصور میں لے لیا جاتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں اس کی ریزن اصل میں یہ تھی اس وقت یہ اس طرح اس کو انگلش کو اس طرح کہا گیا تھا لیکن آج کل اسی بات کو ذرا دوسرے نیگیٹو انداز میں بیان کر دیا جاتا ہے موسٹ آف دا مسلمس ریجیکٹڈ دا نیو سسٹم آف ایجوکیشن زیادہ تر جو مسلمان تھے انہوں نے اس نئے سسٹم کو تعلیم کے نئے سسٹم کو رد کر دیا تھا اٹ آل ہیپنڈ آن دا بیسس آف این آئیڈیالوجی اور اس کا سارا کے سارا جو انحصار تھا وہ اسی نظریے پر تھا آئیڈیالوجی پر تھا اینڈ دیٹ واز دا آئیڈیالوجی آف اسلام اور وہ صرف اور صرف اسلامی نظریہ تھا نمبر 4 پہ کامن اکنامک آبجیکٹیوز جو معاشی اور اقتصادی جو مقاصد مشترکہ اس کی بنیاد پر بھی آئیڈیالوجی کو رکھنا ضروری ہو گیا تھا کامن اکنامک آبجیکٹیوز آر آلسو دا سورس آف اے نیشنس آئیڈیالوجی یہ بھی ایک ذریعہ بن گیا آئیڈیالوجی کا یعنی علیحدہ وطن کے بارے میں سوچنے کے بارے میں اور آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد ٹو گین دا سمپتھی آف دا برٹش لہذا ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے دا ہندو سکسیڈیڈ ان دا کنونسنگ دیم لہذا ہندو جو تھے وہ بڑے کامیاب ہو گئے ان کو انگریزوں کو کنونس کرنے کے لیے دیٹ دا رول آف دا مسلمز ان دا وار آف انڈیپینڈنس وار گریٹر کہ اصل میں یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کا زیادہ ہاتھ تھا اینڈ دیٹ ان دا فیوچر ٹو اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی دا مسلمس مائٹ ٹرائی اٹ اگین ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوشش کرنا شروع کر دیں اسی طرح لڑائیوں کی جنگوں کی کانسیکوینٹلی ہندوؤں کے اس یعنی زہر گھولنے کی وجہ سے نتیجتاً دا ایٹیٹیوڈ آف دا برٹش بیکیم ہارش لہذا انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ بہت سخت ہوتا چلا گیا ٹورڈز دا مسلمانوں کے بارے میں who continue to be economically oppressed and ignored جن کے اوپر شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا معاشی طور پر and ignored اور انہیں اگنور کرنا شروع کر دیا فار آل دیز ریزن لہٰذا یہی ساری وجوہات تھیں دا بزنس اینڈ دا ٹریڈ جتنے بھی کاروبار اور جتنی تجارت تھی اپرچونیٹیز اور اس کے جتنے مواقع تھے فار دا مسلمانوں کے لیے ڈیمینشڈ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے ختم ہونا شروع ہو گئے بٹ دے ڈڈ ناٹ ابینڈن دیئر آئیڈیالوجی لیکن انہوں نے اپنی اس نظریے کو ترک نہیں کیا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے بیٹا
پوائنٹ نمبر 5 اور لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کے اس سورسز ہم پڑھیں اس وقت، سورسز آف آئیڈیالوجی، یعنی کن 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 وجوہات کی بنا پر آئیڈیالوجی رکھنا ضروری ہو گیا تھا۔ کامن کلچرل آبجیکٹیو، ایک ثقافتی مسئلہ بھی تھا۔ کامن کلچرل آبجیکٹیوز آلسو گیو رائز ٹو اے نیشنس آئیڈیالوجی، لہٰذا اس کامن کلچرل آبجیکٹیو نے بھی نیشن کو مجبور کر دیا کہ اپنی وہ نظریہ رکھیں، آئیڈیالوجی بنائیں، ترتیب دیں۔ اردو واز دا آفیشیل لینگویج وین دا برٹش آکیوپائڈ انڈیا، جس وقت انگریزوں نے انڈیا پر قبضہ کیا تھا اس وقت اردو جو تھی وہ سرکاری زبان تھی۔ وین دا ہندوز بیکیم مور انوالوڈ ان برٹش گورنمنٹ، لہٰذا آہستہ آہستہ جس وقت ہندوؤں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا یہ انگریزوں کے ساتھ، تو دے ٹرائی ٹو ریپلیس اردو ود ہندی، انہوں نے لہٰذا کوشش کرنا شروع کر دی کہ وہ اردو کو ختم کر کے ہٹا کر ہندی کو رائج کر دیں ایز دا آفیشیل لینگویج، ایک سرکاری زبان کے طور پر۔ سنس چونکہ اردو واز ریٹن ان عربک اسکرپٹ، ایک جو عربی رسم الخط کی طرح لکھی جاتی تھی، تو کیا ہوا، اٹ واز کنسیڈرڈ کلوز ٹو اسلام، اور یہ اسلام کے بالکل قریب ترین سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسلامی لینگویج ہے، اینڈ دا مسلمز، اور مسلمانوں کی لینگویج ہے صرف اور صرف۔ وائل ہندو واز ریٹن ان دیونگری اسکرپٹ، لہٰذا اس کا جو اسکرپٹ تھا ہندی کا وہ کچھ اس طرح کا دیونگری اسکرپٹ میں لکھا جاتا تھا۔ تو کیا ہوا، دا ہندوز اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ ہندی ایز دا آفیشیل لینگویج، انہوں نے شور شرابہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ہندی کو آفیشیل لینگویج بنا دیا جائے اردو کے بجائے، انسٹیڈ آف میں نے کے بجائے۔ مسلمس could not read اور write ہندی، اب مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا نہ تو وہ ہندی لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی وہ پڑھنا جانتے تھے، تو کیا ہوا، دس ایکٹ آف ہندوس میڈ دا مسلمس تھنک، لہٰذا اسی بات نے مسلمانوں پر مجبور کر دیا سوچنے پر دیٹ دے وڈ نو لانگر بی ایبل ٹو مینٹین دیئر آئیڈینٹی ان دا یونائٹیڈ انڈیا، لہٰذا اس یونائٹیڈ انڈیا میں، متحدہ ہندوستان میں کم از کم وہ اپنی شناخت کو یعنی برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہی وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ بنا۔ تو یہ 5 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں سورسز آف لینگویج کے حوالے سے، تو یہ آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اور اس کو یاد کیجئے اور اس کو بار بار واچ کیجئے، سنیے، سمجھیے، تاکہ یہ سوال کلیئر ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔